السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم میں رہنے کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی ہیں۔ ایسی شرائط جو پوری نہیں ہوں گی پھر پی ڈی ایم برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، بلکہ رہنے کے لیے میں نے غلط لفظ استعمال کیا، پی ڈی ایم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یعنی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو ہم ہیں اور ہمارے بغیر پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان استف اتحاد ہوگا۔ انہوں نے طنز کیا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر، جو ہر وقت استعفے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک الزام عائد کیا ہے، بہت کڑا الزام، سخت الزام، جتنا سخت شرط انہوں نے عائد کیا ہے اس سے بھی سخت ترین الزام، ایک سنگین الزام، سخت سے بجائے سنگین لفظ زیادہ اس پر ہے، مناسب لفظ ہے، سنگین الزام عائد کیا ہے کہ استعفے جو ہے، استعفوں کی شرط جو تھی لانگ مارچ کے لیے وہ ایک سازش تھی۔ اب انہوں نے سوال اٹھایا کہ سازش کس نے تیار کی، کہاں تیار ہوئی۔ اب یہ سارا کچھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی 2 روز تک جاری رہنے والی غیر معمولی سی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، اور پریس کانفرنس بہت طویل تھی، اور بلاول بھٹو زرداری کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بہت زیادہ ریلیکس تھی، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے وہ 5 نکاتی تھی اپنا سی کا اجلاس، 5 نکاتی ایجنڈا پر تھا اور طویل تھا، اور اس میں ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز چسکے کے لیے وہ تو پی ڈی ایم تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم معاملات جو تھے وہ اور تھے۔ اب یہ چسکے کا لفظ میں استعمال کیوں کر رہا ہوں، میری بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور اچانک پتہ چلا کہ پاکستان نے جو تجارت جو کون سی تھی وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے، کونسل نے انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جب اس دن یا اس سے اگلے دن میری بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما کے ساتھ، انتہائی ہارڈ لائنر ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے بھی شدید ترین مخالف ہیں اور بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں مریم نواز صاحب اور اپنا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کا نام اور مولانا صاحب کا نام ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، کیونکہ کچھ ناقدین ان کے کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کہتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو نا میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کا کیئر ٹیکر مقرر کیا ہے اپنی غیر موجودگی میں۔ اس وجہ سے معذرت کہ میں نام تو نواز شریف صاحب کا لینا چاہ رہا تھا لیکن آ گیا تھا مولانا صاحب آ گیا، تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے بات کی پی ڈی ایم شی ڈی ایم کیا ہوگا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، مولانا صاحب کیا کریں گے، تو انہوں نے میرے ساری باتیں سن کے پھر انہوں نے کہا یار میں نے تیرے نال گالی نہیں کرنی۔ میں کہا جی سر میں کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کی کرتا میں۔ انہوں نے کہا تم چسکا پروگرام چلانا چاہتے ہو، ہر بار چسکا پروگرام ہوتا ہے تم لوگوں کے پاس، حالانکہ پاکستان میں پی ڈی ایم سے زیادہ سنگین معاملات سے دوچار ہو رہا ہے پاکستان۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھا میں کہہ رہا تھا نا تم لوگ چسکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو میں نے ترلا منت کیا، ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کشمیر ہڑپ ہو گیا، تجارت کھلنے جا رہی ہے، عمران خان صاحب عمران کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں، انہوں نے کہا میری جماعت یا پیپلز پارٹی یا باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہیں کہ استعفے دینے ہیں نہیں دینے، اور وہ جو شوکاز نوٹس دینا ہے نہیں دینا، یسر رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ٹھیک بنایا ہے، غلط بیان آیا۔ مسلم لیگ نون کے تھنک ٹینک کے سب سے ٹاپ کے بندے مجھے کہہ رہے ہیں، میں پریشان، میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر انہوں نے لمبی ان سے گپ شپ رہتی ہے، انہوں نے لمبی باتیں مجھے بتائیں، اور آخر میں نے کہا کہ جناب کوئی مطلب ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا پھر تم چسکے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جناب پیپلز پارٹی کا جو سی کا اجلاس تھا 5 نکاتی، آئی ایم ایف، کشمیر، پاکستان میں انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی، اور وہ ایک جو بل امجد خان صاحب لے کر آئے تھے وہ جو انہوں نے کمیٹی سے پاس کروا لیا قومی اسمبلی کی، کہ آرم فورسز کے کسی افسر کے خلاف بولنے والے کو اتنا جرمانہ، اتنی سزا ہوگی، وہ والا بل بھی جو ہے حصہ تھا، 5 نکاتی ایجنڈا تھا، مردم شماری بھی اس میں شامل تھا، اس میں صاف شفاف انتخابات کے معاملات بھی، سارا کچھ شامل تھا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس شروع کی آئی ایم ایف سے، نمبر 2 پر کشمیر پہ گئے، اس کے بعد کسی اور مدعے پہ گئے، اور چوتھے نمبر پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے استعفوں کی بات کی، اور ان کا جو بات کرتے ہوئے جب وہ صحافیوں کی طرف دیکھ رہے تھے نا اشتیاق کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے کہ صحافی اب اس جلدی میں ہے کہ یار یہ کیا، مطلب یہ کیا ہے یار، یہ کیا کشمیر پہ لگے ہوئے ہیں آپ، یہ کیا ہے آپ لگے ہوئے ہیں اس پر آئی ایم ایف پر لگے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو سننے آئے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ نمبر 1 ایجنڈا،
پھر نمبر 2 ایجنڈا کہہ کے وہ مسکرا دیتے تھے، پھر نمبر 3 ایجنڈا کہہ کے اس سے زیادہ مسکراتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے سامنے بیٹھے ہوئے صحافیوں کو کہ وہ ان کے اندر کتنی بے چینی سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کچھ بولے۔ تو بہرحال جب پی ڈی ایم کے معاملے پر آئے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں جو ان کا موقف تھا پیپلز پارٹی کا وہ کیا، لیکن میرے لیے یقین جانیں کہ میرے لیے امپورٹنٹ چیزیں تھیں باقی ایجنڈا۔ باقی ایجنڈا کیا تھا؟ آئی ایم ایف پاکستان، میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ 5 روپے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، اسٹیٹ بینک گروی کیا ہونے جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہونے جا رہا ہے، لوگوں کو ایک وقت کی جو روٹی ملتی ہے وہ چھن رہی ہے، کشمیر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس پر حکومت کی پالیسی، اس پر انہوں نے وہ بات کر رہے ہیں، اور ہم سارے اور ایون میڈیا کی ہیڈ لائنز، پریس کانفرنس کے بعد جو میں میڈیا کی ہیڈ لائنز سن رہا ہوں تو استعفے نہیں دیں گے مسلم لیگ نون کے لیے، وہ فلاں کے لیے، وہ اس طرح کی باتیں، وہ چسکا پروگرام۔ تو مجھے وہ بات ان جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کی بات سمجھ آئی، لیکن بہرحال کیونکہ بھائی ہم بھی تو اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی جو بات کرتے ہیں، تو بہرحال آئی ایم ایف کے معاملے پہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کشمیر کی پالیسی اور مردم شماری کا معاملہ اور یہ سارا، اور وہ مودی کا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا، پھر وہ کلبھوشن کے بن گئے کشمیر کا سفیر بنوں گا اور کلبھوشن کے وکیل بن گئے، یہ سارے انہوں نے تانے تن کے دیے، لیکن امپورٹنٹ چیز تھی سب سے زیادہ آئی ایم ایف کیا کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے اس کو آرڈیننس ہے اس کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر میں کل ملا کر بات کروں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تھی پریس کانفرنس، ایک سیاسی جماعت کی جو اپنے لیے دعویٰ کرتی ہے کہ قومی سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت کا ایجنڈا آج کے دنوں میں کیا ہونا چاہیے وہ کمپلیٹ تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ عمران خان پھر میرے والد صاحب پر مقدمات، یعنی آصف زرداری صاحب پر، میرے والد صاحب پر مقدمات، پھر عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، نیب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، مقدمات کا سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں تھا کہ جی ہمارے ساتھ ہمارے مقدمات کراچی سے اسلام آباد ہیں، راولپنڈی میں نہیں۔ یہ ایک پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے جو میں ہر بار کہتا ہوں، تو آج بھی کی پریس کانفرنس میں مجھے یہ لگا۔ تو اب آتا ہوں میں چسکے پر۔ چسکے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دیا ہے قوم کو وہ یہ کہ جناب استعفے جو ہے ہمارے ایٹم بم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف سی کے اجلاس میں برقرار رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو کوئی استعفے نہیں دیں گے، استعفے آخری آپشن ہوگا، اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ ضمنی انتخابات، سینٹ کے انتخابات میں جا کر ہم نے حکومت کو جتنا نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر حکومت کو بے نقاب کیا ہے کہ اس حکومت کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، چاروں صوبوں میں نہیں ہے، اور ایون وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنے حلقے قومی اسمبلی میں بھی ان کے اوپر اپنا ووٹ نہیں ہے جس سے وہ اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں۔ تو ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، اور جو بائیکاٹ کرنے والے تھے وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا انہوں نے مطلب الزامات بھی لگائے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے سینٹ کے انتخابات کا، جو ضمنی انتخابات کا ہے، قومی اسمبلی سے استعفے دینے چاہ رہے ہیں، وہ اس حکومت کو 2/3 میجورٹی دینے کے مترادف ہوگا، جس کے بعد وہ این ایف سی بھی چینج کر لیں، وہی پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے 18ویں ترمیم بھی چینج کر لیں، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اچھا شوکاز نوٹس والا معاملہ بڑھا، وہ تو کیونکہ کل میں کر چکا تھا اس لیے میں اس کو چسکے میں نمبر 2 پہ رکھ رہا ہوں، تو آگے چل کے شوکاز نوٹس کا انہوں نے خیر وہ آگے چل کر کے ابھی بتا دیتا، انہوں نے کہا جناب ہم بڑے اتحادوں میں رہے ہیں اور اتحادوں میں کبھی شوکاز نوٹس ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم اے آر ڈی میں بھی رہے ہیں، وہاں پر آ کر بلاول بھٹو زرداری چارج شیٹ کرنے لگے مسلم لیگ نون کو۔ انہوں نے کہا جب کوئی باہر چلا گیا ڈیل کر کے ہم نے تو کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا، جب کسی نے بزدار کو مکمکا کر کے اس کی حکومت 3 سالوں سے برقرار رکھی ہوئی ہے، 2.5-3 سالوں سے، ہم نے تو کسی کو نوٹس نہیں کیا، جب پی ڈی ایم کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کر، پی ڈی ایم کا جو 8 نکاتی لائن آف ایکشن میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں نا کہ اس کی جب خلاف ورزی کی جاتی رہی، نہ کسانوں کے پاس گئے، نہ طلباء کے پاس گئے، نہ وکلاء کے پاس گئے، یعنی پی ڈی ایم نے ایک پورا کا کہ بھی پوری سوسائٹی کو اٹھائیں گے نا، ساتھ ملائیں گے، ادھر تو کچھ کیا نہیں، وہ لائن آف ایکشن پر تو عمل کیا نہیں، اس پر تو ہم نے کوئی نوٹس کسی کو نہیں کیا، اور پھر اس پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں مکمکا کر کے جو ہے وہ اپنے ان کو 6ٹھی نشست جو ہے وہ آرام سے دے دی گئی سینٹ کی، اور سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ الحاق کر لیا گیا، اتحاد کر لیا گیا، مولانا صاحب کو انہوں نے یہ وہاں پر چارج شیٹ کیا، وہاں پر تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور پھر کے پی کے والا عباس آفریدی والا معاملہ کہ وہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ ایک الگ سے مسلم لیگ نون نے سینٹ کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے اپوزیشن کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا، اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی ہرا دیا، وہاں پر تو ہم نے کوئی چارج شیٹ نہیں کی۔ یہ تو تھا ان کا جواب جو شوکاز نوٹس تھا، جس کو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب شوکاز نوٹس ہمیں کیا گیا ہے، اے این پی کو کیا گیا ہے، اس کی جب تک معافی نہیں مانگیں گے
تب تک ہم ANP معافی مانگی جائے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ جو استعفے اسٹیئرنگ کمیٹی اور تمام عہدیدار پیپلز پارٹی کے پاس سینئر وائس چیئرمین کا عہدہ ہے، اوپر پنجاب میں جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے، اور اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کا صدر ہیں PDM کے، ان سب کو کہا گیا کہ جتنے ہیں مرکز میں 2-3 اور بھی آفس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس عہدیدار ہیں، سب کو کہا گیا استعفے دے دیں، جو اپنی طرح ایک بڑا فیصلہ PDM کے حوالے سے تھا۔ لیکن PDM چھوڑنے کا اعلان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہہ کر نہیں دیا کہ جناب PDM تو ہم نے بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ چارج شیٹ انہوں نے کی، وہ دے دیا کہ جناب آپ تو باہر چلے جاتے ہو ڈیل ڈول کر کے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ سوال ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے دنوں رابطے کی خبریں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسی ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ رابطے ہوتے، لیکن ہم نہیں کہتے، سیاسی جماعتیں اپنے رابطے رکھتی ہیں، تو ہم اس پر کوئی مطلب نہ پہلے کبھی کیا نہ اب کچھ کہیں گے۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے رابطے ہیں۔ وہ بہت بلاول بھٹو زرداری جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا نپی تلی، بہت ان کو لوگ بچہ کہتے ہیں، لیکن میری تو جتنی ملاقات ہے بہت تیز ہے، وہ بہت ہی شاطر سیاستدان ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے جس طرح ریلیکس ہو تھا نا کہ جناب ایک اتحاد بنایا تھا، وہ اتحاد ٹوٹ جائے گا، اپنی بنی ہوئی چیز، انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے کہا کہ جناب ہمارا تو یہ فیصلہ ہے، اب اس اتحاد کو برقرار رکھنا نہ رکھنا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا اور میاں نواز شریف صاحب آپ کے اس میں ہے۔ تو اب انہوں نے بہرحال اب مسلم لیگ نون کے اس حوالے کر دیا معاملہ، لیکن جو چیز تھی سازش والی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی بڑی سازش ہوئی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوا ہے، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو PDM کا فیصلہ تھا لانگ مارچ کا، اس فیصلے میں تو کہیں بھی نہیں تھا کہ استعفے کو ساتھ جایا جائے گا، تو لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو نتھی کر کے اپوزیشن کے لانگ مارچ کو روکا اور حکومت کو فائدہ پہنچایا گیا اور اپوزیشن کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ سازش کہاں بنی تھی، کس نے کی تھی، یہ کس نے موقع دیا تھا حکومت کو کہ حکومت برقرار رہے؟ اور پھر انہوں نے جو ایک اور بڑی بات کی پریس کانفرنس میں وہ یہ تھی کہ جناب مسلم لیگ نون اب فیصلہ کرے، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، مسلم لیگ نون، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس مطالبے سے بلاول بھٹو زرداری کی، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ نہیں کر رہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی اپوزیشن ہے یا اپوزیشن کی اپوزیشن۔ وہ پیپلز پارٹی کا جو شروع دن سے ہے نا کہ جب سے یہ اختلافات PDM میں بڑھے ہیں کہ اپوزیشن کی اپوزیشن، یعنی مسلم لیگ نون پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ حکومت کو تو اب کے خلاف بات ہی نہیں کرتے، آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو تھا الزام دوسرا، یہ اپوزیشن کی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون فیصلہ کرے، تو اس میں انہوں نے پھر رابطوں والی بات جو ہے وہ بھی دہرائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ حکومت، یعنی انہوں نے اپنے دبے الفاظ میں کہا کہ مسلم لیگ نون حکومت کی ضمانت بن گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ عمران خان جائیں، اگر عمران خان رہتے ہیں تو پاکستان کا مسئلہ کشمیر سے بھی پاکستان دستبردار ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کے لوگ روزی روٹی سے بھی دستبردار ہو جائیں گے۔ وہ پوچھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی حکومت میں اب کون ہے جو بھوکا نہیں سوتا سوائے عمرہ کے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کی CEC کے پیپلز پارٹی کی، جس میں یہ انہوں نے جو ہے وہ آج ایک یعنی PDM کو ادموا چھوڑ دی ہے۔ یعنی PDM سے نکلتے تو ایک ہوتا PDM ٹوٹ کے نکلے بھی نہیں ہیں، استعفے بھی دے دیے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگو۔ اب ظاہر ہے جتنی بڑی ناک پیپلز پارٹی کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری بےزتی ہوئی ہے، آپ نے مجھے شوکاز نوٹس کیے ہیں، میں تو سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں، تو میں تو آپ کے شوکاز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں، تو لہٰذا آپ مجھ سے اور ANP سے معافی مانگے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی ناک اس سے بھی بڑی ہے، جنہوں نے شوکاز نوٹس کیا تھا ان کی ناک تو اس سے بڑی ہوگی، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا تھا، جس طرح بنایا تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی کے اندر کی آوازیں تھیں وہ باہر بھی آ گئی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، ایسا کیا کیوں جا رہا ہے، آخرکار شوکاز نوٹس کیوں کیا گیا؟ مطلب شوکاز نوٹس ہی وجہ بنا نا، یوسف رضا گیلانی
اپوزیشن لیڈر بن گئے، اس کا حساب کتاب پی ڈی ایم کے اجلاس میں لیا جا سکتا تھا، اس کے بعد فیصلہ کر کے پیپلز پارٹی کو گندہ کر کے نکالا جا سکتا تھا. جس پیپلز پارٹی کو گندہ کر کے نکالا گیا وہ پیپلز پارٹی اب ہمیں گندہ کر رہی ہے کیونکہ ہم نے ایسا کام کر دیا، ایسی حرکت کر دی، شوکاز نوٹس بھیج کے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کا الزام مولانا فضل الرحمان صاحب پر لگا ہی نہیں رہے. بلاول بھٹو کا الزام براہ راست ہے میاں نواز شریف صاحب پر، ان کی جماعت پر. تو وہ تو فکس کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور اسی وجہ سے انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے مولانا صاحب کی طرف کوئی خاص اشارہ نہیں کیا. یہ بھی کہا کہ جناب مولانا صاحب، کیونکہ شرط مولانا صاحب نے عائد کی تھی استعفوں والی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں نا یہ کہاں سے آیا تھا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں 2-3 بار کہ مولانا صاحب کو نواز شریف صاحب کا فون آیا تھا، اور نواز شریف صاحب کے فون کے بعد مولانا صاحب نے استعفوں کی شرط عائد کر کے شاید خاقان عباسی صاحب کو کہہ دیا تھا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب ہے مسلم لیگ نون اور اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پر منحصر ہے کہ وہ اب پیپلز پارٹی کے اتنے جارحانہ حملے کا جواب جارحانہ دیتے ہیں، یا پھر وہ اتحاد کو برقرار رکھنے، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم ANP کو اتحاد میں ساتھ چلانے کا فیصلہ کرتے. تو اس کے لیے پھر ان کو نیچا ہونا پڑے گا. سے مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کہ ٹھنڈا ہونا پڑے گا. پھر ان کو ایک حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا، وگرنہ پھر یہ اتحاد ہو گیا ٹائم فش، جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا تھا. لیکن ابھی تک ٹائم فش نہیں ہوا، ابھی تک کوششیں کی جا رہی ہے. ایون پیپلز پارٹی نے بھی جیسچر یہ دی ہے کہ جناب ہم اتحاد میں رہیں گے مگر عزت کے ساتھ. اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ باہر سے فیصلے کر کے آ کے کہیں کہ اس پر دستخط کر دو، عمل کر دو. ایسے نہیں ہوگا. ہم کوئی آپ کے وہ نہیں ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ منشی کہ آپ آئیں کوئی فیصلہ کر کے کہیں کہ جناب اب یہ خط ادھر پہنچا دو، یہ ادھر کر دو، یہ بل ادھر جمع کروا کے آ جاؤ اور یہ کرو. ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر چلنا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم ANP کے ساتھ بھی بات کریں گے جب آپ ہم سے معافی مانگیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ ان کی ناک بڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون کی ناک ان سے بڑی ہے. لیکن اس سے بھی بڑا وہ ایجنڈا ہے جو PDM نے طے کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس ایجنڈا کے لیے PDM کو دوبارہ متحد کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے. اب جو بھی ہوگا وہ عید الفطر کے بعد ہوگا. میں آپ کو بتا چکا پہلے بھی. اب یہ استعفے جائیں گے، پھر دونوں جماعتیں اب رابطے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چیزیں نہیں جاتی تو پھر PDM بچے گا، ورنہ ٹائم فش. اب آخر میں جی وہی ہمارے مہربان جو سوال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان کی بات سائم خان صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے قید کی اور ضمانت پر رہا ہیں. واہ پاکستان کا نظام، اگر کسی کی سائیکل چوری کی ہوتی مریم صاحبہ نے تو 10 سال جیل میں رہتی. ان کے اربوں کی بے نامی جائیداد ہے، اس لیے بہت عدالت نے ضمانت پر رہائی دے دی. پھر سوچتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. بھائی جان اب عدالت نے ضمانت دی ہے، مریم صاحبہ کو سزا کس طرح ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. مطلب نہ فیصلہ قانونی ہے، وہ مطلب اب جو پاکستان میں مقدمہ سپریم کورٹ اب کہہ چکی ہے کہ ساری کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. جس طرح کہ کوئی چیز ثابت کر کے پھر سزا دی جائے، کوئی چیز ثابت ہی نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرتے. مریم نواز صاحبہ بے قصور ہیں یا نہیں ہیں، یہ فیصلہ عدالت میں قانونی طریقے سے ہوگا. ٹرو جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے، حقیقی معنی میں انصاف ہوتا ہے، اگر وہ ہوگا تو پھر لوگ مانیں گے. ورنہ لوگوں نے نہ بھٹو صاحب کی پھانسی مانی تھی، نہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور آصف زرداری صاحب کی، اور نہ علی جو میاں نواز شریف صاحب نے ملک قیوم صاحب کو فون کر کے کروائی تھی، نہ وہ مانی تھی، نہ لوگ یہ مانیں گے. اسی طرح کے فیصلے ہیں نا جیسے ہوتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، نیب کس طرح کام کرتا ہے، سب کو پتہ ہے. لہٰذا یہ والی قانون ہے ہی نہیں نا. سائیکل وائیکل کی تو بات اور ہے نا، کسی نے کسی کی سائیکل چوری کی. عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جناب 2 روپے کی چوری کرنے والے تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو بھائی آپ آئیں، آپ نظام کو ٹھیک کریں. مطلب یہاں پہ آپ روزانہ آ کے کہتے ہیں مافیاز کا مقابلہ کر رہا ہوں. ایک بندہ ابھی تک آٹے والا، چینی والا، بجلی کے اسکینڈل میں، پیٹرول کے اسکینڈل میں ملوث، ادویات کے ایک بندہ گرفتار نہیں کیا. اور باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہوتا ہے. تو بہرحال نظام ہے پاکستان میں، عدل نہیں ہو رہا، سیاست ہو رہی ہے. چاہے پہلے ہو رہی تھی چاہے اب ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بہت آگے کی سیاست کر رہے ہیں، یعنی جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے ہیں، جو پیپلز پارٹی کرتی تھی اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے. رائے ملک صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں اگر بلاول نے غلط کیا تو کوئی مثال بتا دیں جب کسی سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کو نوٹس کیا ہو. بالکل ٹھیک بات ہے جی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیاسی اتحاد کچے دھاگوں سے، کچی ڈوریوں سے بندھے ہوتے ہیں.
ان کو کھینچا نہیں جاتا، ان کو قریب قریب رکھا جاتا ہے، لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، ان کے گریونسز سنے جاتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں تو اندر بیٹھ کے بہت پیار محبت کے ساتھ، یا مطلب وہ پاس بیٹھ کر کیے جاتے ہیں نا، اس طرح شوکاز نوٹس ہوتا ہے جیسے اس کچے دھاگوں کو کھینچے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کتنی ذمہ دار ہے اس کی، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں اتحاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، ایک کمٹمنٹ تھی وہ توڑی تھی، اور کمٹمنٹ توڑنے سے تو کوئی اور بری چیز نہیں ہوتی، لیکن شوکاز نوٹس دے کر پیپلز پارٹی کی جو گناہ تھا، جرم تھا جن کی نظر میں، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھو دیا۔ اب پیپلز پارٹی آج اس طرح بلاول بھٹو صاحب ریلیکس ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ انہوں نے غلطی کی اور اگلوں نے اس سے بھی بڑی غلطی کر دی، تو انہوں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے، ساڈے تو دامن صاف ہے۔ پھر ایسی کوئی مثال نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سرفراز محمود صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں اور جو حقیقی اپوزیشن ہے، یہ واضح ہو کر رہے گا، یہ واضح ہو کر رہا ہوا ہے، کئی بار رہا ہوا ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہرحال اس طرف کئی بار اشارے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے فائنلی ایک چیز کی بھی ہے، لیکن کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتی ہیں اور دونوں کو موقع ملتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو، بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔